अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मौजू है जर्मनी, जो कि एक इंडस्ट्री में पावर माना जाता है। उसने ये तरक्की कैसे हासिल की। सब जानते होंगे कि दूसरी जंग अज़ीम जो कि यूरोप में लड़ी गई और जिसका आगाज़ जर्मनी में एक हुक्मरान ने किया, तो उसके बाद उसके दौरान तकरीबन 80 से 90 मिलियन जो लोग हैं उनकी मौत हुई। तो उसके बाद जर्मनी जो था, जर्मनी के पूरा खंडरात में तब्दील हो चुका था और कोई इनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं था और 4 मुल्कों का इस पर कब्ज़ा था। तो इस कौम ने उन खंडरात में से कैसे तरक्की की मंजिलें तय की। तो सबसे पहले इन्होंने जो कदम उठाया, इन्होंने गौर किया कि हमारी गलती क्या थी, किस वजह से हमें इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। सबसे पहले इनके मुफक्करों ने बैठ के ये फ़ैसला किया कि हमारी गलती क्या थी, और जब इनको गलती अपनी का एहसास हो गया तो इन्होंने उसके बाद उस गलती को ना दोहराने के लिए इक़दामात करने शुरू कर दिए। उसके लिए एक मुफक्करों ने बैठ के सबसे पहले इसके आइन के मतलब सोचा कि कौन सा आइन हमें तरक्की की मंजिलों की तरफ लेके जा सकता है। उसमें 1950s में आइन के मतलब सोचना शुरू किया गया। तो सबसे बुनियादी चीज़ जो इन्होंने सबसे पहले समझी वो ये था कि इंसान की जो हुर्मत है, जिसको इस्लाम भी एक बुनियादी हैसियत देता है कि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ इंसान की हुर्मत है, तो इंसान की हुर्मत को कैसे यकीनी बनाया जाए। तो उसके लिए इन्होंने कवानीन में अपनों में तब्दीली की और सबसे पहला जो इनके आइन का हिस्सा है उसमें इंसान की हुर्मत को सबसे अहम जुज़ करार दिया गया। और उसके बाद जो तबाही हुई थी, जिसकी वजह से हुई थी, उस वजह को इन्होंने ख़त्म करने के लिए और आइंदा ना होने के लिए कोशिश शुरू कर दी। तो इसके बाद इन्होंने अपनी जो बुनियादी आइन का दूसरा हिस्सा बनाया वो ये कि इंसान के बुनियादी हकूक़ जो हैं वो सबसे अहम है, जिसमें उसकी शख्सी आज़ादी है, उसकी आज़ादी राय का, उसका जो है आज़ादी फ़िक्र है, और बहुत सी चीज़ों को इन्होंने अपने आइन में शामिल किया। और उसके बाद अगला कदम इन्होंने ये उठाया कि कैसे किया जाए कि दोबारा किसी से हमारा झगड़ा पैदा ना हो। तो उसमें आइन में इन्होंने बहुत सी बुनियादी तब्दीलियाँ पैदा की। सबसे पहले इन्होंने जो अपनी गलती को तस्लीम किया, जो इन्होंने बहुत बड़ा घिनौना एक जुर्म किया इंसानियत के ख़िलाफ़, जिसमें के नतीजे में 80 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो जानों से गए। उन्होंने उस जुर्म को उसका इकरार किया और इसमें अपने आइन में लिखा कि अब हम दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे ऐसा कोई माहौल पैदा हो। क्योंकि इसके में एक और बात बहुत अहम है कि पहली जंग अज़ीम भी जर्मनी की, उसमें जर्मनी का ज़्यादा किरदार था, और दूसरी में भी जो तबाही जो शदीद हुई उसमें तकरीबन 5 to 6 मिलियन जो ज्यूज़ थे, यहूदी जिनको कहते हैं, उनसे आप मजहबी इख्तलाफ रख सकते हैं, उनके दूसरे कामों पे इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ पे कोई इख्तलाफ राय नहीं है कि 5 से 6 मिलियन ज्यूज़ को यहाँ बग़ैर किसी जुर्म के मारा गया। और उनको ढूंढ के उनको गांव में उनकी नस्लों को आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि उस वक़्त की जो कुल ज्यूज़ की आबादी थी उसमें से 60 to 70% आबादी इन्होंने ख़त्म कर दी। किस वजह से? सिर्फ़ एक नज़रियाती इख्तलाफ की वजह से। तो इसमें आइन में ये भी लिखा गया कि नज़रियाती इख्तलाफ की वजह से कोई जंग नहीं की जाएगी। हर किसी को अपने नज़रिए पे अमल करने की खुली इजाज़त है। और उसके बाद दूसरा एक जो अमल इनका जो था, जिसमें इन्होंने बहुत अहम उसको समझा कि मजहबी आज़ादी
وہ بہت ہی اہم جز ہے آئین کا اور ہمارے معاشرے کا۔ اور اس کے بعد یہ نہیں کہ جیسے آئین میں لکھ دیا گیا اور عمل کچھ نہیں کیا گیا، جیسے ہمارے ملکوں میں بعض میں آئین میں بہت خوبصورت چیزیں آپ کو دیکھنے کے ملیں گی، لیکن اس پہ عمل زیرو ہوگا۔ کیا آپ کو پاکستان کے آئین میں شخصی آزادی کا لکھا ہوا نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا آپ کو۔ ہر قسم کے رائٹس کا، انسانی حقوق کا، مذہبی حقوق کا، سب کچھ لکھا جائے گا، لیکن عمل جو ہے وہ زیرو ہے۔ آئین میں ایک جگہ پہ لکھا جاتا ہے کہ ہر کسی کو مذہبی آزادی حاصل ہے، لیکن اسی آئین میں آگے چل کے یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کو جو مذہبی آزادی حاصل نہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل نہیں کر سکتے۔ اب اختلاف جو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ نظریات سے چلتے ہیں۔ آپ کا کچھ نظریہ ہے، میرا ایک کچھ اور نظریہ ہے، اور آپس میں نظریاتی کلیش جو ہوتا ہے وہ آگے چل کے سارے اختلافات کی جڑ بنتا ہے۔ اس کے بعد نظریاتی اختلاف سے چلتے چلتے شخصی اختلاف پہ بندہ آ جاتا ہے، اور جب شخصی اختلاف پہ آتا ہے تو اس میں بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اختلاف بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کے چہرے کے پہ خد و خال پہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے، کسی کے رنگ پہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے، اور کسی کے بولنے پہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے، کسی کے اٹھنے بیٹھنے پہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اختلاف پھر وہاں نہیں رکتا، اور وہ اختلاف بڑھتا بڑھتا پھر ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کی، ایک حادثے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس میں آپ مختلف وقتوں پہ مختلف کوششوں سے اس بڑے حادثے سے بچ جاتے ہیں، لیکن آپ اس کی طرف ہر وقت رواں دواں رہتے ہیں۔ تو ابھی بھی پاکستان کا جو آئین ہے اس میں مسائل بہت ہیں کہ آپ نے 73 میں ایک آئین بنایا جس کی آپ نے نفی فوراً 74 میں کر دی، اور اس کے بعد پھر نفی آپ مسلسل کرتے گئے۔ آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو آپ نے اس کی امینڈمنٹ، سیکنڈ امینڈمنٹ کی، اس کو آپ نے جسٹیفائی کرنے کے لیے اتنے اقدامات کیے، ایک سے ایک بڑھ کے 84 میں آپ نے بڑھ کے اقدام کیے کہ کسی طرح وہ جو ایک غلط ایک قدم تھا 74 کے آئین میں سیکنڈ امینڈمنٹ میں، اس کو غلط قدم کو کسی طرح سے ہم جسٹیفائی کر سکیں، لیکن نہیں کر سکے اور کر بھی نہیں سکیں گے۔ تو اس وجہ سے آئین جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، قوموں کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسا آئین جو کہ قوموں کو ترقی کی طرف نہ لے کے جا سکے، آپ کے سامنے مثال ہے جرمنی۔ یہ سامنے آپ کو میں جو چیزیں دکھا رہا ہوں، یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے کہ اس ملک نے تباہی سے کس طرح کا سفر کیا۔ اب آپ کو دور ایک وہ پہاڑی ٹیلہ سامنے نظر آ رہا ہوگا اس درخت کے پیچھے، تو یہ اس شہر کی جو کھنڈرات تھے جو سیکنڈ ورلڈ وار میں، اس کی پہاڑی بنائی گئی ہے سامنے۔ اتنے زیادہ وہ ملبہ تھا کہ ان کو اکٹھا کرتے کرتے ایک پہاڑ کی شکل وہ اختیار کر گیا، لیکن انہوں نے اس کو بھولے نہیں ہیں کہ ہم نے کیا غلطی کی تھی، اور اگر یہ بھولیں گے تو اسی وقت ان کے زوال کا آغاز ہو جائے گا۔ اب ہمارا یہ کہ 74 کے سیکنڈ امینڈمنٹ میں ایک غلطی کی گئی اور اس کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی اس کو، اور ایک سے ایک بڑھ کے نئے قدم اٹھاتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ جسٹیفائی ہو جائے، وہ نہیں ہوتا۔ تو خدا کرے جو یہ لوگ ہیں ان کو اس چیز کا سمجھ آئے کہ بھئی ترقی جو ہوتی ہے پہلے طور پہ بنیادی طور پہ اپنی غلطی کا ادراک کرنے کا ہوتی۔ اب 71 میں جو حادثہ ہوا پاکستان کے ساتھ، ایک اکثریت وہ اقلیت کو چھوڑ کے چلی گئی۔ آپ کہتے ہیں آپ نے وہ بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا ایسے، تو آپ دیکھیں کہ اکثریت جو تھی، آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، تو اکثریت جو تھی وہ پاکستان کے خلاف تھی، پاکستان میں جو حالات تھے ان کے خلاف تھی، اور انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد وہ ترقی کی منزلیں طے کرتے گئے۔ تو خدا کرے ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ چیزوں کی سمجھ آئے۔ اب کبھی ایک کو چور کہنے سے، کبھی دوسرے کو چور کہنے سے، اور اس کو ہٹا کے ایک تیسرے چور کو بٹھانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو خدا تعالیٰ کرے ان چیزوں میں بہتری آئے، تو جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ ان چیزوں کو موازنہ کر سکتے ہیں۔ جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ تو ایک کنویں کے مینڈک ہیں، ان کو جو مرضی آپ کہیں گے، ان کو کیا پتہ کہ جو باہر لوگ آتے ہیں ان کو موازنہ کرنا چاہیے۔
اور ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر حالات ہمارے پاکستان کے آئین اتنا اچھا ہوتا، ہمیں ہر چیز کی آزادی ہوتی، ہمارا ملک ترقی کرتا، تو ہمیں کہیں ادھر آنے کی ضرورت نہ پڑتی. اور آپ بھی اب ادھر ہیں تو ان سے سبق سیکھیں، اور خدا تعالیٰ کرے کہ میری باتوں میں کوئی اثر ہو. خدا حافظ.